نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا ایک حصہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 مکمل تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ جو نقصان پہنچائے، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچائے، نقصان والی چیز سیکھتے ہیں، نفع والی نہیں سیکھتے۔ وَلَقَدْ، البتہ واقعہ یہ ہے کہ عَلِمُوا، جانتے ہیں وہ، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے خریدا اس سحر کو، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولبئس، اور البتہ برا ہے، ما شرعوا، جو اختیار کیا انہوں نے، بھی، اس کے عوض میں، انفسہم، اپنی ذاتوں کے لیے، لو کانوا، کاش ہوتے وہ، یعلمون، جانتے، ولو انہم، اگر وہ، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، تو لمثوبۃ، البتہ بدلہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس، خیر، بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ ہوتے اس بات کو جانتے۔ تو فرمایا وہ علم انہوں نے سیکھا، یا جو علم سیکھتے وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی نفع والا نہیں ہے، وہ انہوں نے اس کے غلط، یعنی جو چیز سیکھا تو وہ انہوں نے نفع والے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے۔ تو انہوں نے فائدہ نہ دینے والا علم سیکھا، جو اس کے لیے نقصان دہ تھا وہ سیکھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ علم سیکھنے کے بعد وقت بھی ضائع کیا، ہر چیز ضائع کی، اور علم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ اس علم نے ان کو نفع نہیں دیا بلکہ نقصان کیا، اور انہوں نے اپنے لیے جانتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے لیے کفر کو اختیار کر لیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ اب سحر کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہے۔ ایک یہ ہے، پہلی قسم کو قرآن نے بیان فرمایا، وہ قسم ہے کہ جب رسیاں بن گئی سانپ، تو اللہ نے فرمایا یخیل الیہم من سحر اعین الناس، وہ جو لوگوں کو سانپ رسیاں نظر آ رہے تھے تو انہوں نے رسیوں کو سانپ نہیں کر دیا تھا، آنکھوں پہ جادو کیا تھا۔ دوسرا، اب وہ حرکت کر رہی تھی تو یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، یہ بھی لوگوں کے خیال کو مسمریزم کے ذریعے یہ ایسا کر دیا تھا کہ لوگوں نے یہ تصور کر رہے تھے کہ وہ بھاگ رہی ہیں، حالانکہ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، وہ تو رسیاں تھیں، وہ تو سانپ تھے ہی نہیں۔ یہ ایک قسم ہے، یعنی تخیل کو مسمریزم کر لینا اور آنکھوں کو اپنی بتائی ہوئی چیز دکھانا، لوگوں کو وہی نظر آئے جو وہ بتا رہے ہیں۔ دوسری قسم، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان آتے کن پر ہیں؟ وہ پہلی قسم جو آنکھوں پر، دوسرا تخیل پر، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو جانور یا جانور کو انسان، یعنی اس کی قسم ہی تبدیل کر دینا، آنکھوں پر سحر کرنا، تخیل کو مسمریزم کر لینا، تیسرا اس چیز کی حیت کو تبدیل کر دینا۔ تو یہ 3 چیزوں اقسام کا مشہور ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تیسری قسم کو جو ہے، یہ اکثر علماء نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ایسا جادو کے ذریعے سے نہ کبھی ہوا نہ ہوگا کہ جنس ہی تبدیل ہو جائے، انسان کو گدھا بنا دیں، پتھر کو انسان بنا دے، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جو کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ان کے پاس ایک حدیث شریف ہے جسے امام مطالع حضرت کعب بن حکیم سے منقول ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ کچھ کلمات معلوم نہ ہوتے
تو یہ جو بنی اسرائیل یہودی ہیں مجھے گدھا بنا دیتے میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گدھا انہیں معلوم تھا کہ جادو کے ذریعے سے انسان گدھا بن سکتا ہے، جنس تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا یہ مراد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ میری عقل پہ اثر کر کے مجھے بیوقوف بنا دیتے، پاگل کر لیتے، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ اگر اصلی بھی ہو تو یہ عقلاً محال، آج کے سائنسی دور میں فلاسفہ نے اس کو عقلاً اس کو ناممکن نہیں کہا، لیکن ہے ناممکن۔ اب وہ کلمات جو حضرت کعب احبار پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ تو اس کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معطا میں باب التعوذ عند النوم میں نقل کیا ہے کہ یہ سوتے وقت وہ پڑھتے۔ اب سحر اور جادو میں فرق کیا ہے؟ سحر اسباب عادیہ کو اختیار کرنے سے کسی پر کوئی اثر، کسی چیز پر اثر ہوتا ہے۔ اب وہ اسباب عادیہ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، یہ ہے مخفی ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جیسے بھوک لگنا یہ اسباب عادی ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، لیکن وہ جن ذرائع سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اسباب نظر نہیں آتے۔ اور معجزہ وہ اللہ کا ڈائریکٹ فعل ہوتا ہے، وہ اس میں کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، کوئی سبب نہیں۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، اللہ نے۔ تو یہ سبب کے بغیر جو افعال ہوں، اب کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جادو ہے یا سحر ہے یا کرامت ہے؟ تو وہ کرنے والے کی شخصیت کو بھی دیکھیں گے، اگر نیک ہے تو پھر اس کرامت سمجھیں گے، اگر کرنے والا برا ہے اور شیطان جو ہے وہ خوشبو کے پاس نہیں بھٹکتا، وہ تو بدبو کو پسند کرتا ہے، گناہ کو پسند کرتا ہے، اگر اس کماش کا بندہ ہے تو پھر کرامت نہیں ہے، جادو ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا